رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 282 کریں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ و با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم تم باہم لین دین کرو بدین قرض کا، الی اجل ایک مدت تک، اجل کہتے ہیں مدت کو، مسمی مقررہ، فاکتبوا تو تم لکھ لیا کرو اسے، ولیکتب اور لازم ہے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا اور نہ یابا انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یہ کہ یکتب وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ سکھایا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے، فلیکتب پس لازم ہے کہ وہ لکھے، فلیملل اور لازم ہے کہ لکھوائے، الذی وہ جو علیہ اس کے ذمہ ہے، الحق حق، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے، ربہ اپنے رب سے، ولا اور نہ یبخس وہ کم کرے، منہ اس میں سے، شیء کچھ بھی، فائن پھر اگر کانا ہو الذی وہ جو علیہ اس کے ذمہ ہے، الحق حق، سفیہن نہ سمجھ، آؤ یا ضعیفاً کمزور، آؤ یا لا یستطیع نہ وہ استطاعت رکھتا ہو، ان یہ کہ یمل لکھوائے ہوا وہ، فلیملل تو لازم ہے کہ لکھوائے، ولیہ مختار اس کا، بالعدل انصاف کے ساتھ، واستشہدوا اور تم گواہ بنا لو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن پھر اگر لم یکونا نہ ہو رجلین دو مرد، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ان لوگوں میں سے جسے ترضون تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان یہ کہ تضل بھول جائے، احدیہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکر تو یاد کروائے، احدیہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو، ولا یابا اور نہ انکار کریں الشہداء گواہ، اذا ما جب بھی دعوا وہ بلائے جائیں، ولا اور نہ تسأموا تم اکتاؤ، ان یہ کہ تکتبوہ تم لکھو اسے، صغیراً چھوٹا ہو، او کبیراً یا بڑا، الی اجل اس کی مقررہ مدت تک، ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، واقوام اور زیادہ قائم رکھنے والا ہے، لشہادت گواہی کے لیے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ یہ کہ نہ ترتابو تم شک میں پڑو، الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارت حاضرہ نقد، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو جس کا، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ یہ کہ نہ تکتبوہا تم لکھو اس کو، واشہدوا اور تم گواہ بنا لیا کرو، اذا جب تبایعتم تم آپس میں سودا کرو، ولا اور نہ یضار نقصان پہنچایا جائے، کاتبٌ کسی کاتب کو، ولا اور نہ شہیدٌ کسی گواہ کو، وإن اور اگر تفعلوا تم ایسا کرو گے، فإنہ تو یقیناً وہ، فسوق بڑی نافرمانی ہوگی، بکم تمہاری، واتقوا اللہ اور تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ویعلمکم اور تعلیم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء ساتھ ہر چیز کے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا، بس لازم ہے کہ وہ لکھے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ قرض ہو، اگر وہ نہ سمجھ یا کمزور ہو، یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے اور ان میں سے ایک دوسری کو یاد کروائے، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، اور تم اسے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تک،
یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو، تو تم پر کوئی گواہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے ہم اس آیت کو شروع کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس آیت کو آیت الدین کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ آیت قرض کے مسائل میں سے متعلق ہے۔ قرض سے مراد دو آدمیوں کے درمیان ادھار کا معاملہ ہے۔ قرض کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب دو آدمیوں کے درمیان نقد معاملہ نہ ہو سکے اور جب لین دین کا معاملہ اس وقت طے نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قرض کے معاملے میں حکم دیا ہے کہ میعاد مقرر کر کے، یعنی ٹائم پیریڈ مکمل کر کے قرض کے معاملے کو ضبط تحریر میں لائیں، لکھا جائے تاکہ اس کی رقم اور میعاد پر گواہی رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت اس آیت سے بخوبی ثابت ہو جاتی ہے۔ قرض کے معاملات کی مشروعیت میں حکمت ہے کہ لوگوں کی اس کی سخت ضرورت ہے، اور نہ لکھنے کی صورت میں کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا واقع ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ چونکہ قرض کا معاملہ نقد معاملے کی نسبت مختلف ہے۔ نقد معاملہ لین دین ہو، اسی وقت آپ نے پیسے دیے، چیز لی، معاملہ ختم ہو گیا اور ساری بات زبانی ہو گئی، تو پھر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ قرض کے معاملے میں ہر فریق معاملے کو اپنے مفاد کے مطابق واضح کرتا ہے، اور قرض کے معاملے میں ادائیگی کے وقت شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب اپنے قرض واپس کرنا ہے، چونکہ لکھن پڑھ نہیں ہوئی ہوگی، کوئی معاملہ لکھا نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے کہا گیا الی اجل مسمی، کسی مقررہ مدت تک ضرور آپ مینشن کریں، مدت بالکل صاف واضح ہو کہ برسات کے موسم میں یا اس ایئر کے اس مہینے کی اس تاریخ کو باقاعدہ فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ جو ادھار لے وہ بھی لکھ لے اور جو بیچے وہ گواہ کر لے۔ قرض لینے اور دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، نمبر 1 کہ اگر قرض کی مدت مقرر ہے تو پھر لین دین کا تحریر میں آنا ضروری ہے۔ قرض کی تحریری دستاویز ایک تیسرا شخص تیار کرے گا، فریقین میں سے نہیں ہوگا۔ نمبر 3 املا، یعنی جو قرض کی تحریر ہے وہ قرض دار کروائے گا، یعنی جس نے قرض لیا ہے۔ اور نمبر 4 اگر قرض دار ضعیف ہے یا کم سین ہے تو پھر اس کا ولی املا کروائے گا۔ اور نمبر 5 قرض کے معاہدے پر 2 افراد کو گواہ کر لیا جائے جن کی گواہی مقبول ہو۔ یہ اس پوری آیت کا نچوڑ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون بتایا گیا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف سے لکھے، یعنی کاتب کون ہے؟ لکھنے والا۔ وہ تحریر میں کمی بیشی نہ کرے بلکہ وہ بات لکھے جس پر دونوں کا اتفاق ہے، قرضہ دینے والے کا بھی اور قرضہ لینے والے کا بھی۔ کاتب کو حکم ہے کہ وہ لکھے، اس کو عادل ہونا چاہیے تاکہ اس کی تحریر پر اعتماد کیا جا سکے، اور کاتب پر یہ بھی فرض ہے کہ فریقین کے درمیان انصاف سے کام لے، دوستی رشتہ داری کی وجہ سے کسی ایک فریق کی طرف وہ مائل نہ ہو، اور جب کوئی ایسی تحریر موجود ہو جس کی کتابت ایک قابل اعتماد آدمی کر رہا ہے تو پھر اس پر عمل بھی کیا جائے، اگرچہ لکھنے والا اور گواہ فوت بھی ہو جائیں لیکن اس تحریر پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی کچھ عرصہ گزر گیا، ٹائم پیریڈ زیادہ لمبا تھا، جیسے سپوز 10 سال کا یا 15 سال کا ٹائم پیریڈ تھا، تو اس صورت میں تحریر پہ عمل کرنا واضح ہوگا، ضروری ہوگا۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، کسی لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی کاتب سے لکھنے کو کہا جائے تو وہ لکھے، جس طرح اسے لکھنا نہیں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا تھا نا، تو وہ ان کے لیے لکھے جو لکھنا نہیں جانتا۔
لکھنے کا کام کاتب کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمت کا شکر ہے۔ یُبْدِلِ الَّذِی عَلَیہ الْحَقُّ، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے گا۔ فری ہینڈ میں سے لکھوانے کی ذمہ داری اس کی ہوگی، اور اس کو بھی حکم ہے کہ پورا حق بیان کرے، کچھ بھی نہ اس میں سے چھپائے۔ جب قرض دار خود تحریری دستاویز لکھوائے گا تو وہ زیادتی سے بچ جائے گا۔ قرض دار چونکہ کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے، اگر وہ خود تحریر نہ کروائے تو ہو سکتا ہے کہ قرض دینے والے کی مخالفت کی وہ جرات ہی نہ کر سکے، اور جس کے ذمہ حق ہے اس پر حرام ہے کہ وہ ظاہری اچھائی، مقدار یا مدت میں کسی قسم کی کوئی کمی کرے۔ قرض دار دستاویز میں کیا کیا تحریر کروائے گا؟ نمبر 1، قرض کا اعتراف کرے گا۔ نمبر 2، قرض کی مقدار لکھوائے گا، کتنا قرض لیا گیا۔ نمبر 3، قرض کی طے شدہ شرائط لکھوائے گا، جو بھی شرائط ان دونوں کے درمیان طے پائی گئیں۔ اور نمبر 4، قرض کی مدت لکھوائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ قرض دار کے لیے رب کی جانب سے نصیحت ہے کہ وہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے، گھٹائے بڑھائے نہیں اور نہ ہی کوئی بات چھپائے۔ اگر قرض دینے والا تحریر لکھوائے تو پھر اس میں کیا ممانعت ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیاری بہنوں، اس میں کئی زیادتیاں سامنے آ سکتی ہیں، جیسے نمبر 1، وہ قرض کی شرائط میں اضافہ کر سکتا ہے لکھواتے وقت، وہ قرض میں اضافہ کر سکتا ہے، مدت مقررہ میں کمی بیشی کر سکتا ہے، اپنی مفاد کے تحت کچھ شرائط لکھ سکتا ہے۔ قرض دینے والے کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے، اور قرض دار چونکہ ہر صورت میں سودا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سخت ضرورت کی وجہ سے اس صورت میں قرض دینے والے کی جانب سے زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، جس شخص کے ذمہ قرض ہے اگر تو وہ نہ سمجھ ہے، کم سن ہے، کم عقل ہے، ضعیف ہے، گونگا ہے، بوڑھا ہے، احمق ہے، مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے گا۔ جو عدل قرض دار پہ واجب ہوگا وہ اس کے سرپرست پر، اس کے ولی پر بھی واجب ہوگا۔ عدل شرط ہے، کیونکہ فاسق جو ہے نا عدل سے نہیں لکھا سکتا۔ اس سے مالی معاملات میں سرپرستی کا ثبوت ملتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سرپرست کے ذمہ حق واجب نہیں، بچے، کم عقل، مجنون اور کمزور کے ذمہ واجب ہے۔ اس کے بارے میں مزید اگلی ہم آڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔